اس پروگرام کے اسپانسر ہے سواگت ادرک لہسن اور مسالے 100% پیور اینڈ ہائیجینک۔ السلام علیکم، آداب، میں خلیل فرحت۔ پروگرام ٹوڈے ان ہسٹری میں دیکھتے ہیں آج 21 فروری کے اہم تاریخی واقعات۔ 21 فروری بین الاقوامی یوم مادری زبان یعنی انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن بنگلہ دیش کی تاریخ میں خاص اہمیت بھی رکھتا ہے۔ ہر سال 21 فروری کو اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن مدر لینگویج ڈے کے طور پر مناتا ہے۔ یہ دن دنیا بھر میں موجود مختلف لینگویجز کی اہمیت کو اعزاز دینے کے لیے منایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ دن ان شہید اسٹوڈنٹس کو بھی وقف کیا جاتا ہے جنہوں نے بنگلہ زبان کے استعمال کے حق کے لیے تب مہم چھیڑی جب بنگلہ دیش آزاد نہیں ہوا تھا۔ ایسٹ بنگال پاکستان کا ہی حصہ تھا۔ بھارت اور پاکستان کی تقسیم کے بعد 1948 میں پاکستانی حکومت نے اردو کو قومی زبان کا درجہ دیا۔ اس دوران مشرقی پاکستان جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اس میں اس فیصلے کی شدید مخالفت ہوئی۔ 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ اور کئی دیگر سماجی کارکنوں نے مظاہرے کیے۔ اس دوران پولیس کی فائرنگ میں 4 اسٹوڈنٹس بھی مارے گئے تھے۔ 1952 میں لینگویج ایجیٹیشن کے دوران مارے گئے طلبہ کی یاد میں یونیسکو میں 21 فروری 1999 کے دن کو انٹرنیشنل مدر لینگویج ڈے قرار دیا۔ 21 فروری 1965 کو متنازع سیاہ فام لیڈر میلکوم ایکس کا امریکہ میں مرڈر کر دیا گیا تھا۔ نیو یارک میں ان کے 400 حامیوں کے سامنے انہیں کئی گولیاں مار دی گئیں جب وہ اپنی تقریر شروع ہی کرنے والے تھے۔ 39 سالہ میلکوم ایکس کو پاس کے اسپتال لے جایا گیا لیکن تب تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ مانا جا رہا تھا کہ اس واقعے کو انجام دینے والے لوگ ایک دوسرے سیاہ فام گروپ سے جڑے ہوئے تھے جس کا نام نیشن آف اسلام بتایا جا رہا تھا۔ نیشن آف اسلام کے بزرگ لیڈر علی جاں محمد کے بعد میلکوم ایکس ان کی جگہ لینے والے تھے، حالانکہ انہوں نے یہ تنظیم 2 سال پہلے چھوڑ دی تھی اور وہ اپنی خود کی نئی تنظیم بنانے والے تھے جس کا مقصد ان افریقیوں کو موقع دینا تھا جو اسلام مذہب کو اپنانا نہیں چاہتے تھے۔ 21 فروری 1972 یعنی 1972 کے دن امریکہ کے سابق صدر رچرڈ نکسن چین کے تاریخی دورے پر گئے تھے۔ ایک ہفتے کے اس چوٹی اجلاس کا مقصد امریکہ اور چین کے درمیان 20 سالوں کی ٹینشن کو ختم کرنا تھا۔ تائیوان میں قوم پرست عناصر کو ملنے والی امریکی حمایت سے چین کو اعتراض تھا۔ نکسن نے اجلاس کے دوران کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں کنٹریز اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور ایک بہتر دنیا بنانے کی جانب قدم بڑھائیں۔ اس تاریخی اجلاس کو منعقد کرنے میں امریکی صدر نکسن کے سلامتی مشیر یعنی سیکورٹی ایڈوائزر ہنری کا اہم رول تھا۔ حالانکہ اس دورے کے کچھ سالوں بعد تائیوان ایک بار پھر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کی وجہ بن گیا تھا۔ اسرائیل نے پھر ایک مرتبہ خطے میں اپنی بے جا طاقت کی نمائش کرتے ہوئے لیبیا کے تریپولی سے قاہرہ جانے والے پیسنجر پلین کو 21 فروری کے ہی دن سال 1973 یعنی 1973 میں مار گرایا تھا۔ سینائی ریگستان میں اسرائیلی جنگی طیاروں نے لیبیا عرب ایئر لائنز کے جہاز 114 کو مار گرایا تھا۔ اس حملے میں جہاز میں سوار 108 لوگوں کی موت ہو گئی تھی، حالانکہ کرشماتی طور پر 5 مسافر زندہ بچ گئے تھے۔ اس حملے کے پیچھے اسرائیل نے پھر اپنا لاجک دہراتے ہوئے کہا تھا کہ جب لیبیا عرب ایئر لائنز کا یہ طیارہ اسرائیلی بارڈر میں داخل ہوا تو بار بار کہنے کے باوجود جہاز سے کو آپریٹیو میسج نہیں ملے، جس کے بعد اسرائیل نے اس جہاز پر اپنی جنگی طیاروں سے حملہ کرتے ہوئے اسے مار گرایا۔ اس حملے میں مارے گئے مہلوکین کے نماز جنازہ میں خود لیبیا کے سربراہ کرنل معمر قذافی نے شرکت کی اور اسرائیل کے خلاف شدید بیان بازی کی تھی۔ ہندی سینما کی معروف اداکارہ یعنی ایکٹریس نوتن نے 21 فروری 1991 کو اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ نوتن کی خوبصورتی کو مس انڈیا کا اعزاز بھی ملا۔ وہ اس اعزاز کو پانے والی پہلی انڈین لیڈی تھی۔ نوتن نے 50 سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا اور انہیں بہت سے دیگر ایوارڈز کے علاوہ 6 بار فلم فیئر ایوارڈ ملا۔ نوتن کی والدہ کا نام شوبھنا سامرتھ اور والد کا نام کمار سین سامرتھ تھا۔ نوتن نے اپنی فلمی زندگی کا آغاز 1950 میں اس وقت کیا تھا جب وہ محض اسکول کی طالبہ تھی۔ نوتن کی اداکاری کو ہندی فلمی دنیا کے سبھی بڑے ناموں نے سراہا ہے اور وہ آج بھی بہت سی ایکٹریس کی رول ماڈل ہے۔ نوتن کی موت کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ 21 فروری سال 2013 کو بھارت کا شہر حیدرآباد
2 बम धमाकों से दहल उठा। हैदराबाद के इलाके दिलसुख नगर में ये 2 बम धमाके हुए थे, जिसमें 18 अफराद हलाक जबकि 131 अफराद जख्मी हुए थे। पहला धमाका दिलसुख नगर के रोड साइड टिफिन सेंटर पर हुआ, जबकि दूसरा बम धमाका 2 मिनट के वक्फे से बस स्टैंड के करीब हुआ। हैदराबाद पुलिस के बयान के मुताबिक दोनों ही बम एक बाईसाइकिल पर लगाए गए थे। उस वक्त आंध्र प्रदेश के डीजीपी ने बताया कि इन धमाकों में आईईडी का इस्तेमाल किया गया था। इन बम धमाकों के लिए मुबैना दहशतगर्द तंजीम IM को जिम्मेदार करार दिया गया। तारीख में 21 फरवरी को होने वाले अहम वाक़यात, मुख्तलिफ पर्सनालिटीज़ की शॉर्ट बायोग्राफी आपने देखी। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और देखते रहिए BBN चैनल।